السلام علیکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ عزیزان محترم، آج میں ان تمام ماں باپ سے اور ان تمام شہر کے معززین سے، علماء کرام سے سب سے مخاطب ہوں۔ 2 دن سے مسلسل مجھے فون آ رہے ہیں کہ آج کل ہمارے بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ، دیگر مذاہب والوں کے ساتھ شادیاں رچائی جا رہی ہے، شادیاں کر رہے ہیں۔ علماء اس میں کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے کیسز پولیس اسٹیشنوں میں حل ہو رہے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے بچوں غلط راہ روی کے شکار ہو رہے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ صرف علماء کی ذمہ داری ہے؟ کیا گھر والوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد پہ نظر رکھے؟ کیا اہلیان محلہ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے محلے کے نوجوانوں پر اور بچیوں پر نظر رکھے؟ کیا ہمارے مسلم وکلاء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنی عورتوں کو کورٹ کو جانے سے روکے، پولیس اسٹیشن آ جانے سے روکے؟ بلکہ حیرت یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر کوئی مسئلے کا حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور فریق کو بلاتے ہیں اور بلا کر ان کو شرعی انداز میں ملانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ اس میں ہمارا وہ ساتھ دے، وہ ہمارے پہ بھی کیس بک کر دیتے ہیں۔ اور بک کرنے والا کیس کوئی غیر مسلم وکیل نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے اور ہمارے درمیان رہنے والے صاحب، جو اسلام کے نام تو مسلمان کا ہے، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو عدالت میں لا کر یہ کام انہوں کس بنیاد پہ کر رہے ہیں، کس وجہ سے کر رہے ہیں، ہم سے سوال کیا جاتا ہے۔ آج مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس مسئلے پر ہم نکلتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے لوگ ہی رکاوٹیں بنتے ہیں۔ آج بچے ہمارے چرس گانجے کے عادی ہو رہے ہیں، ان کے درمیان ہم جانا چاہتے ہیں کہ مگر محلوں میں بھی تقسیم ہے، یہ ان کا محلہ ہے، یہ ان کا محلہ ہے، یہاں انہوں آ کے تقریر نہیں کر سکتے، یہاں یہ صاحب تقریر نہیں کر سکتے۔ ہم لوگوں نے سب کو جو تقسیم کر لیا ہے، پھر آخر نوجوانوں کو کون نصیحت کرے؟ اگر ہمارے بچیوں کو جو برباد ہو رہے ہیں، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہمارے بچے شادی آسان کر دیں گے اور ان کے گھر والے جوڑے کی رقم منگنا چھوڑ دیں گے، فرمائش کارکرم ختم کریں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ سیدھی سادی شادی ہو، تو وہ بچیاں جو غیروں کے پاس جا رہے ہیں، وہ بچیوں کے رشتے آپ کے گھروں میں طے ہو سکتے ہیں۔ جب رشتے طے کر دیتے ہیں ماں باپ، تو صاحبزادے فرماتے ہیں کہ میری پسند سے ماں باپ نے کی، میری پسند کی ایک شادی کرنا چاہیے۔ حالانکہ ہم کو حکم دیا گیا کہ پہلے بچے سے سوال کر لے کہ بھائی کیا تم پسند کرتے ہیں کس کو؟ بچی سے سوال کر لے کہ کیا بھائی تم کسی کو پسند کرتے ہیں؟ اگر وہ پسند کرتے ہیں تو ان کی مرضی کے مطابق کر دیجئے، مگر اپنے کو آپ شان اپنی بتانے کے واسطے، اپنا مقام، اپنا مرتبہ بتانے کے واسطے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ بہت تکلیف ہوتی ہے، اور پھر ہم سے یہ گلہ ہے کہ ہم وفادار نہیں۔ ارے ہم تو آپ کے لیے اپنی جان بھی دینے تیار ہیں، لیکن آپ لوگ ہماری سننے بھی تو تیار ہو جائیے۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہونے کا، آپ ہمارے ساتھ ہیں، یہ ہمارے کو یقین دلائیے۔
آج ہر گھر کی کہانی یہ ہو گئی کہ بچے ماں باپ کو گھر سے نکال رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے بچوں کو تربیت نہیں کی۔ آج بچے بیویوں کو گھر سے نکال رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو تربیت نہیں کی، بلکہ بچی کو اگر گھر سے بچہ نکال رہا ہے بیوی کو، تو آپ اس کو شاباشی دے دیتے ہیں۔ آپ کو مال سے محبت ہو گئی ہے، رشتوں کی اہمیت ختم ہو گئی ہے۔ ایسے ان حالات میں ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ بہت بڑے باتیں کر رہا ہے، مجھے بہت دل دکھ رہا ہے۔ کل سے مجھے مسلسل کچھ خاص لوگوں کے فون آ رہے ہیں، بلکہ میسیجز آ رہے ہیں۔ میں عوام الناس سے اپیل کرتا ہوں، خدا را اپنے پیارے رسول سے محبت کرتے ہیں تو میرے رسول کی خاطر ایسے دین کو پیش نہ کرے کہ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ ایسے دین کو پیش کیجئے جس سے لوگ دین میں آئیں اور دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے بچے خود دین سے بہت دور ہو گئے ہیں، نہ ان کو اللہ کا خوف ہے، نہ رسول کی محبت ہے، نہ کوئی اور ان کو سمجھانے والا ہے، نہ وہ سمجھنے کے لیے تیار ہے۔ ہم لوگ اپنی خانقاہوں میں رہتے ہیں، اپنے درس و تدریس میں رہتے ہیں، ان کے طرف توجہ دینے صرف ہم جمعے کا ایک خطبہ رکھ دیے ہیں، مگر افسوس جمعے کے خطبے جب اردو کے ہوتے ہیں تو یہ نوجوان وہاں نہیں آتے، چبوتروں پہ بیٹھے ہوئے رات تمام گزار دیتے ہیں، مگر دین کے محفل میں آنے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار ماں باپ ہے، اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں۔ اگر ہم میرے رسول کی محبت رکھتے ہیں تو اپنے دلوں میں، اپنے بچوں کے دلوں میں میرے رسول کی محبت بٹھائیے۔ خدا را اس وقت جو حالات ہمارے چل رہے ہیں اس پہ اپنے غور کیجئے، اور اگر آج بھی نہیں سمجھے تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کا خیر ہے، اور اللہ کے طرف سے ہمارے کو ایک بتایا جا رہا ہے، دیکھو ہم نے بستیوں کو کیسے تباہ کر دیا، ہم نے تمہارے گھروں کو تم لوگوں نے ہمارے گھروں کو بسایا نہیں، لہذا تمہارے نہیں بسانے کی وجہ سے ہمارے گھر ٹوٹ رہے ہیں۔ اور یہ اللہ کے طرف سے ہم کو اشارے مل رہے ہیں، مگر ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں تمام وکلاء سے جو مسلمان ہیں، جو رسول کو ماننے والے ہیں، ان سے ادباً گزارش کروں گا کہ ایک وقت ان کو لے کے آئیے، ایک وقت بیٹھیے، ایک وقت شرعی طور پہ ان کو سمجھائیے، اور ایک وقت دونوں کو ملانے کی کوشش کریے، بجائے اس کے کہ آپ ہم کو عدالتوں میں لائیں۔ یاد رکھیے، ہم تو عدالت میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے، مگر عدالت میں ہم نہیں رسوا ہوں گے، ہمارے نبی کا دین، ہمارے نبی کی شریعت کو شرمندگی ہوگی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اپنے محلوں میں ایک محلے کے 4 مسجدیں ہیں، تو اس میں سے پورے لوگوں کو 4 مسجدوں کی کمیٹی کے لوگوں کو جمع کر کے الیکشن کیجیے، اور ایک پورے 4 مسجدوں والوں میں سے ایک کو صدر چنیے، اور اپنے اپنے مسجدوں کے صدور تو آپ خود ہے، اپنے مساجد چلانے والے تو آپ خود ہے، لیکن یہ 5 مساجد کی نگرانی کرنے کے لیے ایک مسجد کے پورے مل کے ایک کو بنائیے نگران کار، اور ایسے ہر مسجد میں نگران کار بناتے بناتے وہ تمام مساجد کے جو نگران کار چنے جائیں گے، اس میں سے پھر ایک کو نگران کار پورے مل کے بنائیے، تاکہ ہمارے مساجد کی حفاظت ہو، ہمارے محلوں کی حفاظت ہو۔ اپنے اپنے مساجد میں یہ کوشش کیجئے کہ آپ ایک رجسٹر رکھیں، اطراف کے 50 گھر، سیدھے ہاتھ کے، بائیں ہاتھ کے، مشرق کے، مغرب کے، شمال کے، جنوب کے، ایک 25 گھروں کی آپ رپورٹ رکھیے کہ ان کے گھر کے کیا حالات ہیں، ان کے پاس کمانے والا ہے یا نہیں، ان کی بیٹی کی شادی ہوئی یا نہیں، ان کی بیٹی کے لیے کیا ہم محلے والے کر سکتے ہیں، کیا ہم رشتہ لا سکتے ہیں۔ آج یہ کرنے کے کام ہے، اگر آج بھی نہیں کرے تو یاد رہے گی
یاد رہ جائے گا، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔